آج بھی میجارٹی مسلمان توحید سے دور، آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی نماز سے غافل، آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی حرام و حلال میں فرق نہیں کرتی، آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی سود میں پھنسی ہوئی، آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی گندے گندے واہیات اور فواحش کاموں میں لگے ہوئی۔ اور یہ پورے مل کے دعا کریں گے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مسلم اور عبداللہ کی ایلیجبلٹی پوری کرو گے تو انشاءاللہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں رہے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر انه هو السمیع البصیر رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آل بیت پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مومنوں پر رحم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا دے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کو داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران، اس مسجد کے مدنی امام اور اس مسجد کے مصلی بزرگ، مرد، خواتین، نوجوانان اور بچے، سارے ہی اللہ تعالیٰ فیملیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے مسجد اقصی، 5 تاریخی واقعات، 5 فتوے اور 5 حل انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصی کی تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں شام کی طرف۔ شام، عربی زبان میں اس کو شام کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو سوریہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو سیریا کہا جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جو شام یا سیریا تھا وہ آج کا شام اور سیریا نہیں۔ پرانے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا ذکر فرمایا تو مؤرخین اور محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آج کے دور کا شام یعنی سیریا، اور آج کے دور کا فلسطین، اور اسی طریقے سے آج کے دور میں جو لبنان کا ایریا پایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں جو جارڈن یعنی اردن کا ایریا پایا جاتا ہے۔ ان سب مقامات کو ملا کر شام یا سیریا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث مروی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کہا طوبیٰ للشام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شام والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھائی رکھے۔ اللہم بارک لشامنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہمارے شام میں برکت عطا فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام موجود تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر معراج، اسراء اور معراج کی رات میں جب واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کی بھی سیر کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ارض المحشر اور ارض المنشر ہے، یعنی آخری میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے پہلے جو لوگ پورے کے پورے جا کر جمع ہو جائیں گے سیریا میں، تو اس وقت پر ایک نشانی مکمل ہونے والی ہے، اس وقت پر ایک پیشن گوئی مکمل ہونے والی ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیاوی محشر کی جگہ ہے سیریا اور شام کے بارے میں۔ اور اگر ہم شام میں بھی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں فلسطین کی، فلسطین کو فی الوقت دنیا والوں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کہ کوئی قینچی ہے، کوئی سیزر ہے، قینچی کی طرح نظر آئے گا،
تو اس میں ایک حصہ پایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ویسٹ ایریا ہے، ایک ایسٹ ایریا ہے، اور لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ ایسٹ ایریا کو وہ اسرائیل کا لقب دیتے ہیں اور ویسٹ ایریا کو وہ لوگ کہتے ہیں فلسطین کا ایریا۔ اور فی الوقت ابھی جو قریب میں آپ اخبارات پڑھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ اعلان ہوا امریکہ سے کہ جو ویسٹ کا ایریا ہے یہ بھی اب اسرائیل کے تحت رہے گا، یہودیوں کے تحت رہے گا۔ ہاں کچھ حصے میں وہاں پر فلسطینی کہیں آزاد ہونا چاہے تو وہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو سلطہ یا اسی طریقے سے جو پاور ہے، یہاں تک کہ جیروسلم یہ کہہ کر اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ اسرائیل کے قبضے میں رہے گا۔ گویا کہ بات یہ نکلی جیروسلم کا جانا، یروشلم کا جانا، گویا کہ مسجد اقصی کا یہودیوں کے قبضے میں جانے کا بالکل واضح معنی۔ اب یہاں پر OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن تقریباً 56 کنٹریز پر مشتمل پورے ممالک الحمدللہ متحد ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسجد اقصی سپر پاور نکلا، مسجد اقصی سپریم پاور نکلا، کہ وہ ممالک جو آپس میں ہم کو اخباروں میں جو نظر آ رہا تھا کہ جو لڑ رہے تھے وہ سارے کے سارے ممالک کی آواز ایک ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو حکمت عملی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل کی تازہ خبروں تک یہاں تک بات پہنچی ہے کہ OIC نے کہا کہ اے امریکہ، اگر تم نے یہ کہا کہ ویسٹ کا حصہ بھی اسرائیل کا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسٹ کا حصہ بھی فلسطین کا ہے۔ یعنی اب بات یہاں پر آ کر ٹھہری ہوئی ہے کہ عرب کا موقف یہ ہے کہ ویسٹ اور ایسٹ ہمارا، اور امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ویسٹ اور ایسٹ اسرائیل کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے، یہ تو خبروں کی باتیں ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ہمیں کیا ایک مسلم ہونے کے ناطے کیا کیا معلومات رکھنی چاہیے۔ شام کے بارے میں فضیلتیں آپ نے سنی، پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں فلسطین کے اندر مسجد اقصی، آپ نام سنتے ہیں، مسجد اقصی یا اسی طریقے سے بیت المقدس، دونوں ایک ہی نام ہے، الگ الگ نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کعبۃ اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں مسجد حرام، جیسے آپ کہتے ہیں البیت العتیق، یہ ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے المسجد الاقصی، یعنی اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور، کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے جب آدمی مکہ جاتا ہے تو مدینہ قریب میں ہے، لیکن اگر اور ایک فضیلت پانے کے لیے اگر اس کو سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کو سیریا جانا پڑے گا، ذرا دور ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے، عرب کے لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا دور میں ہے، وہ چیز دور میں ہے۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، اور بھی کئی وجوہات بتائے گئے ہیں۔ مسجد اقصی، مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں؟ جو مسجد ہے صرف اسی کو نہیں، بعض اہل علم نے کہا جو مسجد بنائی گئی ہے صرف اسی کو نہیں کہیں گے، بلکہ اطراف میں آپ جو فوٹوز میں دیواریں دیکھتے ہیں وہ سارے دیواروں کا احاطہ مسجد اقصی کا ایریا ہے، مسجد اس میں تھوڑی جگہ پر بنائی گئی۔ اور آپ تعجب کریں گے 1300 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے وہ عمارت ابھی تک ٹھہری ہوئی ہے۔ ولید بن عبد الملک بن مروان نے وہ بنائی۔ چار مینار 400 سال 500 سال پرانے جو ہمارے پاس عمارتیں ہندوستان کی، 900 سال پرانی عمارتیں دلی میں ملتی ہیں، 1300 سال پرانی عمارت ابھی تک ٹھہری ہوئی ہے۔ اور بازو آپ کو ملے گا قبہ صخرہ، ایک پیلے رنگ کا گنبد آپ کو اکثر دکھایا جاتا ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ قبہ صخرہ ہے۔ اس کو بھی بنانے والے مسلمان ہی ہیں، اموی مسلمان ہی ہیں۔ اس زمانے میں یا تو مکتب کی نیت سے بنایا گیا یا تو وہاں پر ایک مدرسہ چلانے کی نیت سے بنایا گیا، لیکن غلطی سے مسلمان وہ پیلی گنبد کو مسجد اقصی سمجھتے، وہ نہیں، اس کے بازو جو چھوٹی سی آپ کو کالی یا گرے رنگ کا جو گنبد نظر آتا ہے یہ ہے مسجد اقصی کی مسجد، مسجد اقصی کی جو جامع جس کو کہا تھا مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستدرک الحاکم اور الصحیحہ کے حوالے کے مطابق، حدیث نمبر 2902 کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من 4 صلوات فی، کہ
اگر کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا 4 مرتبہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا، کیونکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 4 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ نکلا کہ 250 مرتبہ نماز پڑھنے کی فضیلت، یعنی 250 نمازوں کی فضیلت ملے گی۔ 250 مشہور ہے 500 یا 5000، یہ سب ضعیف روایت ہے۔ اور آبادی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فی الوقت فلسطین کے ایریے میں 4,20,000 یہودی پائے جاتے ہیں اور 1,70,000 مسلم پائے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ تو آئیے ذرا میں آپ کو تاریخ کے چند پوائنٹ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہاں پر موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے سیریا کو، شام کو اپنا خاص طور سے مقر بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جب وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد حرام، مکے کے اندر جو مسجد ہے وہ مسجد بنائی، اس کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد حرام کعبے کے اندر مکہ کے اندر کعبے کے پاس جو مسجد بنائی گئی، جو کعبہ بنایا گیا، وہ کعبے کے تقریباً 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسجد کعبہ بنانے والے اگر ہیں، اور اسی طرح مسجد حرام رکھنے والے اگر اس پوائنٹ کو لیا جائے، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بانی مانتے ہیں تو پھر یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اعتبار سے علماء کرام کی الگ الگ تحقیقات ہے۔ چلیے بات آگے بڑھتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو مصر کی طرف جانا ہوا یوسف علیہ السلام کا، پھر بعد میں فرعون کا جب ظلم بڑھ گیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس پھر یہ شام کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن فلسطین میں جس کو ارض مقدسہ کہا گیا اس کے اندر داخلہ نہیں ہوا، کیونکہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ کافی نافرمانی کر رہے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یوشع بن نون ایک نبی ہے، وہ آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی یوشع بن نون ایک نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں، فتح ملتی ہے، بیت المقدس میں داخلہ ہوتا ہے، گویا کہ مسجد اقصی کے قریب یعنی فلسطین میں بنی اسرائیل کو جانے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح کی بات کریں گے تو 965 میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے سیریا ہی کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے حکومت کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودی اور بنی اسرائیل 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، شرارتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں وعدہ کیا کہ اے یہودیو، جب تم شرارتیں زیادہ کرو گے ہم تم پر عذاب کا کوڑا مسلط کریں گے اور سخت لوگ تم پر غالب کر دیں گے۔ ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد 588 قبل مسیح میں ایک حملہ ہوتا ہے رائٹ سائڈ سے اور دوسرا حملہ ہوتا ہے اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے۔ رائٹ سائڈ سے جو حملہ ہوتا ہے یہاں پر کسرا کی حکومت، یہاں پر عراق اور ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ سے جو حملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روم کی طرف سے حملہ ہوا۔ پہلا جو حملہ ہوا اس کو کہتے ہیں بخت نصر، آیا اور آ کر ان کی شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، یہودیوں کو بیت المقدس کے پاس سے فلسطین سے ان کو نکال دیا گیا، شام سے ان کو نکال دیا گیا، اور یہ پورے یہودیوں کو لے جا کر اس نے قید کر دیا بابل کے اندر۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا،
یعنی عراق اور سیریا کے درمیان ایک ایریا ہے بابل، وہاں پر لے کر قید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی حکومت کمزور پڑی تو یہودی پھر واپس فلسطین کی طرف آ گئے، پھر پھلنے اور پھرنے لگے، پھر شرارت کی انہوں نے، پھر بغاوت کی انہوں نے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی انہوں نے۔ تو اس کے بعد پہلے یونانی آئے، حملہ کیے، قبضہ کر لیے، پھر اس کے بعد رومی آئے، قبضہ کر لیے۔ اسی زمانے میں جب رومی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل سدھرے نہیں، الٹا انہوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 70 سال کے بعد یہودی پھر سے بغاوت کرتے ہیں، تو جو رومی تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ پھر بغاوت کر رہے ہیں۔ ٹائٹس نامی ایک رومی شخص آتا ہے اور آ کر پھر تہس نہس کر دیتا ہے اور وارننگ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ سنبھلتے نہیں ہیں، پھر بغاوت کرتے ہیں۔ 135 میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد ہیڈریان نامی شخص آتا ہے اور آ کر پورے یہودیوں کو یہاں سے مار کر بھگا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد قبضہ کس کا ہو گیا؟ اب یہاں پر یہودی نہیں رہے، اب قبضہ کس کا تھا؟ پہلے یونانیوں کا تھا، اب رومیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور 313 عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد 313 میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو رومی ہیں انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ نتیجے میں اب بیت المقدس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ چلیے بات آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہاں پر عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ وہ عیسائی جو رومی تھے، وہ عیسائی جو بت پرست عیسائی تھے، جو رومی تھے، ان کا غلبہ تھا بیت المقدس پر۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 میں یعنی 14 ہجری میں الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، صلیبی جنگوں کی شروعات ہوتی ہے۔ 16 صلیبی جنگیں ہوئی، نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 583 آتا ہے اور وہ رجب 27 رجب کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غفر اللہ لہو آسانی کے ساتھ ہرا دیتے عیسائیوں کو اور پھر واپس مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ 1897 تک مسلمانوں کا ہی قبضہ تھا۔ 1897 میں زیونسٹ صہیونی پاورفل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آبادی کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1901 میں عبد الحمید جو کہ اس وقت پر ٹرکی کے پورے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پورا قرضہ ادا کر دیں گے، ہم نے سونا جمع کر لیا ہے۔ تو عبد الحمید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے جسم کا آخری خون کا خطرہ بہا دوں گا، لیکن ایک ذرہ بھی تمہیں حوالے نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر دال گلنے والی نہیں ہے تو 1908 میں سازش کر کے انہوں نے ٹرکی کے خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ 1970 میں یہاں پر ایک نقطہ ہے، ایک شخص تھا حسین شریف، مکہ کا رہنے والا، اس نے ٹرکی والوں کے خلاف بغاوت کی۔ نتیجے میں انگریزوں کو جو دنیا میں ہر جگہ انویژن کر رہے تھے، تو انگریز آسانی کے ساتھ بیت المقدس پر کنٹرول کرنے کے ان کو کنٹرول آ جاتا ہے، ان کو پاور آ جاتا ہے۔ اس میں کیا نکلا؟ اس میں ایک سبق یہ نکلا، ہمارے نوجوان حکومتوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، کبھی سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں، کبھی عرب کے خلاف بولتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہماری حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب ہماری حکومتیں کمزور ہو جاتی ہے تو دشمنوں کو کنٹرول میں لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا یہ واقعہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حسین شریف نامی شخص نے جب ترکی کے خلیفہ کے خلاف اس نے بغاوت کی، نتیجے میں ان کا کنٹرول پاور گیا تو انگریز آ کر بآسانی انہوں نے شام اور سیریا کے پاس اپنا قبضہ جما لیا۔ انگریزوں کی آڑ میں یہودی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد 1945 تک اتنے یہودی جمع ہو گئے، بڑے بڑے مالدار جا جا کر بھاری بھاری قیمتیں دے کر زمینوں کو خریدنے، وہاں پر بڑے بڑے گھر بنانے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے 4 لاکھ یہودی جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کا اعلان ہوتا ہے، 1967 میں پورے عرب مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور آخری میں یہ نکلا کہ اب اس ہفتے یہاں تک پہنچ چکی ہے خبر کہ ٹرمپ صاحب اب اعلان کر دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ اعلان یہ ہے کہ اب اسرائیل یہ پورے کا پورا فلسطین پر بھی قبضہ کر لے گا، یہاں تک کہ خبریں پہنچی ہیں۔ ان مختصر سی تاریخی واقعات کو سنانے سے آپ کو کئی واقعات مل گئے اس کے اندر۔ آئیے میں آپ کو 5 فتوے سنا دیتا ہوں جو کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ اس وقت پر علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا فتویٰ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کا یہ معاملہ بچے بچے حل نہ کریں، فالواجب علی الدول الاسلامیہ، یہ جو مختلف ممالک کے ذمہ داران ہیں نا وہ مسئلہ حل کریں اس مسئلے کو۔ دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی امن یا خوف کی بات آتی ہے تو یہ منافقین اڑاتے ہیں، افواہیں اڑانے، خبریں اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہو جاتا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ رسول کی طرف لوٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اولو الامر اتھارٹی کی طرف لوٹا دے۔ یعنی اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے دینے سے بچنا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے، فیس بک پہ ڈال دی، میری رائے یہ ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دی، میری رائے یہ ہے، چائے پی لی، میری رائے یہ ہے، بریانی ہضم کر لی۔ کیا اسلامی معاملات میں ایسا رائے دینے لگے ہر کوئی؟ کیا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں؟ کیا اسلام میں کوئی سسٹم نہیں؟ کیا ہم نان سسٹمیٹک لائف گزارنے کے لیے ایسے ہی قائم رہیں گے تو پھر انتظار کرو بہت بڑے بڑے فسادات رونما ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سسٹمیٹک لائف گزارنا ہے، قرآن مجید میں بتایا گیا سسٹمیٹک لائف کا طریقہ یہ ہے معاملے کو اس کے اتھارٹی کی طرف روانہ کرو۔ اب دیکھیں دوسرا فتویٰ شیخ صالح آل الشیخ شیخ صالح فوزان نے سائن کیا اللجنہ دائمہ کے فتوے پر، فلسطین کے بھائیوں کو ہم وصیت کرتے ہیں کہ وہ تقوی اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور تفرقے کا شکار نہ بن جائے۔ امت مسلمہ ہر ایک جتنے ہیں اتنے فتوے، عام آدمی جب انوالو ہو جاتا ہے تو تفرقہ لازم آ جاتا ہے، لیکن اگر اولو الامر ایک جگہ پر جمع ہو کر فیصلہ کرتے ہیں تو اتحاد کی امید لگ جاتی ہے۔ تو علماء اکرام کہہ رہے کہ 2 چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور تفرقے کا اگر شکار ہو جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ تیسرا فتویٰ شیخ مشہور حسن آل سلمہ، اس دور کے بڑے جید محدث ہیں، مسجد اقصیٰ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے دشمن شیطان کو پہچان کر شیطان کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور سچائی اور اخلاص کا دامن پکڑ لے، کیونکہ یہ 2 طاقتیں جس کے ذریعے سے دنیا میں ملک فتح ہو جاتے ہیں، سچائی اور اخلاص کے دامن کو پکڑ لے۔ چوتھا فتویٰ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور کلپ ہے کیف نسترد، بیت المقدس کو ہم کیسے واپس حاصل کریں، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مجمع سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر پہلا حق کس کا رکھا ہے؟ ہمیشہ صالحون کے لیے۔ صالحون کا حق اس زمین پر پہلے ہے، اگر ہم واپس اس زمین کے کسی بھی خطے میں نگاہ ڈال کر وہ لینا چاہتے ہیں تو صالحون بننا پڑے گا۔ اور صدر اول میں یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ کیونکہ لوگ بھی نیک تھے، قیادت بھی صالح تھی۔ تو آج ہمارے عوام بھی صالح ہونا ہے اور ہماری قیادت بھی صالح ہونا چاہیے، لیکن پوری عوام کہتی ہے ہم تو گناہ میں رہیں گے، لیکن وہ جو حاکم ہے نا وہ متقی صحابی کے جیسا ہونا۔ تم جیسے رہو گے ویسے حاکم ملیں گے، تم جیسے رہو گے
ویسے حاکم ملیں گے. اگر تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب اخلاق ہے تو ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم جیسے رہیں گے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائیں گے. اس کا مطلب اصلاح سب کی ہونی. بہت اچھا فتویٰ, بہت آسان. تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. پانچواں, شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ سے الگ سے بھی پوچھا گیا, تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا صادقون کو اللہ سبحانہ و تعالی بیت المقدس واپس عطا کریں گے تو آپ ایمان میں سچے ہو جائیے. شیخ الرحیلی حفظہ اللہ نے کہا اگر کوئی کہہ دے کہ بیت المقدس کا ایک ذرہ اٹھا کر لے جائیں گے تو ہم دشمنوں کو ایک ذرہ بھی اٹھا کر دینے والے نہیں, کیونکہ اس کے مالک ہی نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں اخلاص یعنی توحید میں اخلاص لاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور نمازوں کی پابندی کرو. جو جو مسجدیں تمہارے قریب میں ہیں نا ان مسجدوں کو آباد کرو, نمازوں کی پابندی کرو. اور اللہ کی مدد اس قوم پر آتی ہے جو عقیدے میں بھی اچھا ہو, عبادات میں بھی اچھا ہو. یعنی اگر توحید خالص نہ ہو, اتباع سنت نہ ہو تو اللہ کی مدد نہیں آتی. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ قیامت کے قریب کیسی حدیث ہے, دیکھیں حدیث سنا دیتا ہوں میں. قیامت قائم نہیں ہوگی, لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے نہیں, ایک لڑائی ہونے والی. فیقتلہم المسلمون, مسلمان قتل کریں گے یہودیوں کو. حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر اب الشجر, یہاں تک کہ یہودی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپے گا. فیقول الحجر والشجر, پتھر اور یہ درخت کہے گا یا مسلم یا عبداللہ, اے مسلمان. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے مسلم کہا گیا, اس کا مطلب اسلام کو اچھا کرنا, اپنے اسلام کو اچھا کرنا. اسلام کی بنیاد پر فتح ملے گی, عرب کہنے سے فتح نہیں ملے گی, اکڑ لینے سے فتح نہیں ملے گی. گنہگار ہو کر دعائیں مانگ مانگ کر مانگیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کر دیں گے. اسلام مضبوط کرو. اور کہ یا عبداللہ یا عبداللہ, عبودیت توحید, اللہ کا بندہ مانے عبودیت توحید مضبوط کرنا. اگر یہ مسلمانوں میں شرک رہے گا نہیں ملے گی, بدعتیں رہیں گی نہیں ملے گی. آج مسلمانوں کا 1.7 بلین مسلمان ہیں, 90% مسلمانوں کو توحید کیا ہے نہیں معلوم. الٹا یہ توحید نہیں شرک کی طرف بلانے والے بن گئے. شرک کی طرف بلا رہے مسلمان, توحید کی طرف بلانے والے الٹا شرک کی طرف بلا رہے. آج بھی میجارٹی مسلمان توحید سے دور, آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی نماز سے غافل, آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی حرام و حلال میں فرق نہیں کرتی, آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی سود میں پھنسی ہوئی, آج بھی مسلمانوں کی میجارٹی گندے گندے واہیات اور فواحش کاموں میں لگی ہوئی. اور یہ پورے مل کے دعا کریں گے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مسلم اور عبداللہ کی ایلیجبلٹی پوری کرو گے تو انشاءاللہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے اور یہ سچا ہے. اسی کے اندر ہمیں حل مل گئے کہ فتووں کے دوران میں نے واقعات سنائے, فتوے سنائے, حل مل گئے. پہلا حل توحید کو مضبوط کرے, دوسرا حل اتباع سنت کو مضبوط کرے, تیسرا حل اقامت صلوات نمازوں کی پابندی کرے, چوتھا حل یہ ہے اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے دینے سے بچے, پانچواں حل یہ ہے علم, عمل, دعوت, صبر. دین اسلام پر عمل کرنا ہے تو یہ چار طریقے تھے. دین اسلام کا علم حاصل کرے, دین اسلام پر عمل کرے, دین اسلام کی دعوت اور اصلاح کا کام کرے, اور دین اسلام پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے. سورۃ العصر پر عمل کرنا ہے. چھٹواں ہے معاصی سے اپنے آپ کو بچانا. وما اصابکم من مصیبت, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے جو بھی تم پر مصیبتیں آتی ہیں تو تمہارے کیے کا کرم ہے, یہ تمہارے کیے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں. اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 423, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بار بار پڑھتے ہیں, بار بار اتنے مرتبہ میں پڑھ لیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں
کہ شیخ البانی رحمتullah علیہ سے جب بھی پوچھا جاتا تو شیخ البانی رحمتullah علیہ یہ حدیث پڑھ دیتے، صلت اللہ علیکم ذلن، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل کون کریں گے؟ اللہ ذلیل کرتے۔ ہم سمجھ رہے تھے دشمن ذلیل کرتا، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ فلاں یورپ مغربی ممالک والے ذلیل کرتے، فلاں کافر ذلیل کرتے، فلاں دشمن ذلیل کرتے۔ یہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے جیسا بنی اسرائیل پر ذلت طاری ہوئی تھی، مسلمانوں پر بھی ذلت طاری ہوگی۔ صلی اللہ علیکم ذلن لا ینزعہ، کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے پورے مسلمان جمع کے ہٹا نہیں سکتے۔ پھر ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ آگے بتایا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے اس ذلت کو ہٹانے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ دین کی طرف لوٹتا ہے۔ اب دین کس کو کہتے ہیں؟ طبرانی میں اس کی تشریح آئی ہے، الی امرکم الاول، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، جب تک وہ دین پر مسلمان نہیں آئیں گے حل ملنے والا نہیں۔ یہ جو 7واں حل ہے، یہ اس حدیث کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فی الوقت مسلمانوں کی کمزوری یہاں پر ہے، اس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو ہمیں کریکشن کرنا ہے۔ شیخ البانی رحمتullah علیہ کا ایک فتویٰ جو آج کل انٹرنیٹ پر بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں میں۔ شیخ البانی رحمتullah علیہ نے فلسطین میں ایک ایریا جہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، دوسرا ایریا جہاں پر اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے، تو شیخ البانی رحمتullah علیہ نے کہا کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے تم اپنے دین کو قائم نہیں کر سک رہے ہو تو وہ ایریا کو چھوڑ کر فلسطین کے دوسرے ایریا میں چلے جاؤ۔ تو لوگوں نے فتویٰ اڑا دیا، کہا کہ شیخ البانی کہہ رہے نعوذ باللہ کہ فلسطین چھوڑ دو، حوالے کر کے نکل جاؤ، جبکہ انہوں نے خود نے کہا، کافروں نے خود ایریا دیا ہے تھوڑا سا فلسطین میں رہنے کا، اس کے باوجود شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایریا سب چھوڑ کر نکل جاؤ۔ مس کوٹ کیا گیا، شیخ البانی رحمتullah علیہ کے فتوے کو غلط کوٹ کیا جا رہا۔ شیخ البانی رحمتullah علیہ نے ایک حصے سے دوسرے حصے کو جانے کے لیے کہا۔ اس پر بھی بعض ہٹ درم کہتے اس ایریا سے بھی کیوں جانا بھائی، ہجرت کر کے کیوں جانا، مسجد اقصیٰ کے ایریا میں کسی بھی ایریا سے چھوڑ کر کیوں جانا؟ تو شیخ البانی رحمتullah علیہ نے اس کا بھی جواب دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ چھوڑ کے ہجرت کر دیتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو تم کیا مسجد کعبہ اور مسجد حرام سے زیادہ افضل سمجھ رہے ہو؟ ہجرت یعنی جب علمی مسئلہ آئے گا تو علمی طور پر حل کرے، جذباتی طور پر حل نہ۔ لیکن شیخ البانی رحمتullah علیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ چھوڑ کر دوسرے ملک کو پورے کے پورے چلے جائے، جتنا مسئلہ تھا اتنا ہی بتایا گیا۔ تو یہ وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، شام کے بارے میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، ان سب کو پڑھ کر اس کے بارے میں دعائیں کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دینی احوال کو اتنا اچھا کر دے، اتنا اچھا کر دے کہ پوری دنیا کے اندر ہم سرخرو ہو کر جیے، نہ کہ ذلت سے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔